السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A bad man is better than a bad name۔ بد اچھا بدنام برا، یہ دونوں بھی شخص، یہ دونوں جو اشخاص ہیں، یہ دونوں اللہ کی نظر میں برے ہوتے ہیں، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں ان میں سے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ظاہری طور پہ برائی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دلیر بنتا ہے، ایسا شخص لوگوں کی نگاہ میں بھی برا ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو برا ہے ہی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رات میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن دن نکل کر صبح جب ہوتی ہیں تو وہ لوگوں سے اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کام، وہ گناہ جس پر اللہ نے پردہ پوشی فرمائی تھی، وہ دن نکل کر اس عیب کی، اس گناہ کی پردہ دری کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس پر رحم کیا تھا اور لوگوں میں اس کی عزت بنائے رکھی تھی، لیکن وہ صبح دن نکل کر اپنے دوستوں سے، اپنے اقارب سے وہ گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرے بن چٹان میں اگر کوئی کام کرے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام لوگوں سے چھپایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ a bad man is better than a bad name، یعنی بد اچھا بدنام برا، دونوں اللہ کی نگاہ میں برے ہوتے ہیں، لیکن جو چھپ کر گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں برا ہو جاتا ہے، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں، نظروں میں وہ برا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ جو چھپ کر کیا کرتا ہے وہ لوگوں پر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں سے بچیں، ہم چھپ کر گناہ کرنے سے بھی بچے، یعنی ایسی جگہ گناہ کرنے سے بچے جہاں پر ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا دور تھا وہ کہ صحابہ کی اولاد، چھوٹے چھوٹے بچوں کا یقین بھی اتنا زبردست، اتنا پاورفل ایمان بنایا تھا صحابیات نے اور صحابہ نے اپنے بچوں کا، کہ وہ بچے، ماں ان کے ایمان کو جانچا کرتی تھی، پرکھا کرتی تھی، تو اس وقت بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اماں جان دودھ میں پانی ملانے سے حضرت عمر خلیفہ نے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہے، حضرت عمر تو سو رہے ہوں گے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتوں کو سن رہے باہر، لیکن ماں اپنے بچے کے ایمان کو جانچ رہی ہے، پرکھ رہی ہے، چیک کر رہی ہے، ٹیسٹ کر رہی ہے۔ اور ماں کہتی ہے بیٹا حضرت عمر تو ابھی سو رہے ہیں، لیکن دیکھو اس بچے کا ایمان کیسا ایمان تھا۔ اس سوال کے جواب میں بچے نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ماں حضرت عمر تو سو رہے ہیں لیکن حضرت عمر کا رب تو جاگ رہا ہے، حضرت عمر کا رب جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایسا پاورفل ایمان، ہاں ایسا بچوں کا ایمان بنا ہوا تھا۔ آج ہم کھلم کھلا گناہ کرنے کے لیے دلیر بنتے ہیں، ہاں ہمت دکھلاتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد میں اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہیں، سینہ تان کر ہم گناہ کرتے ہیں اور اس پر خوشی مناتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ نیکی کا کام کرو تو آپ کو اس پر خوشی ہونا چاہیے، اور جب آپ کوئی برائی کا کام کرو، کوئی گناہ کر بیٹھو تو آپ کو اس گناہ پر، اس برائی کے کام پر افسوس و رنج ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں، یہ کیفیت آپ کے اندر بنتی ہیں تو سمجھ لو کہ آپ ایمان والے ہو، آپ اخلاص والے ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اس لیے ہم دونوں گناہوں سے بچیں، کھلم کھلا گناہ کرنے سے بھی بچیں اور چھپ کر گناہ کرنے سے بھی بچیں۔ کھلم کھلا گناہ کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں تو ہم برے ہو ہی جائیں گے، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں بھی ہم برے ہو جائیں گے، اور چھپ کر گناہ کرنے سے اللہ کی نگاہ میں برے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ کی نگاہ میں برے ہو گئے ہم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے قلوب ہے، اللہ جدھر چاہے ادھر پھیر دیتا ہے، تو اللہ ان کے قلوبوں کو بھی ہماری طرف سے ہمارے لیے نفرت کی طرف پھیر دے گا۔ وہ خود بخود سمجھ جائے گے لوگ کہ یہ کوئی گناہ کرتا ہے، ہماری زندگی سے کوئی ایسے اعمال ظاہر ہو کر رہے گے جس کی وجہ سے لوگ ضرور سمجھ جائے گے کہ یہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم دونوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دکھلاوے والے گناہ جس کو ہم ظاہری گناہ کہتے ہیں، جس کو سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور تنہائی والا گناہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا ہے، ہم گناہوں سے بھی بچیں، تنہائی والے گناہوں سے بھی بچیں۔ آج ہم کھلم کھلا گناہ کرنے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتے۔ اس لیے a bad man is better than a bad name، بد اچھا بدنام برا، اس لیے دونوں چیزوں سے بچنا ہے، بدنامی ہونے سے بھی بچنا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے، ایسے گناہوں سے بھی بچنا ہے جس سے ہم لوگوں کی نگاہ میں بدنام ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔